اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق خلاقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المطیع المطاع الشفیع الشفاء الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والمتصدقین والمطمئنین والموقنین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس ختم شریف اظہار ثواب محفل میلاد مصطفیٰ محفل نعت مصطفیٰ صدقات اور خیرات بے انتظام تبرکات اور لنگر بے انتظام اور اہتمام اپنی بارگاہ قدوسیت قبول و منظور فرماویں۔ اللہ رب العزت منتظمین جلسہ صاحب پروگرام دی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ قدوسیت قبول و منظور فرماویں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مکرم رجب المرجب دا احترام اور تقدس کرنے دی توفیق عطا فرماویں۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک اور بابرکت ساتیں بار بار نصیب فرماویں، اور اللہ رب العزت برحمت محمد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ اس ببرکت محفل جتنے بھی دوست تشریف فرما اللہ تعالیٰ تمام احباب دی خالی جھولیاں کو اپنی رحمت دنال سیراب اور سرفراز فرماویں۔ یہ مہینہ رجب المرجب دا مبارک اور ببرکت مہینہ اور اس ماہ مقدس دے فیوز و برکات و نسبت کہ 27 رجب المرجب کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم شفیع معظم رحمت للعالمین تاجدار مدینہ ختم نبوت کو جسم اطہر دنال جسمانی معراج دی سعادت و مستفیض اور منور فرمایا، اور تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو لٹھا، محمد مصطفیٰ نے ذات خدا کو لٹھا۔ 15ویں سپارے دی پہلی آیات مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اس آیات مبارکہ دا شان نزول اور تحت لفظی ترجمہ کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو جسم اطہر دنال جسمانی معراج دی سعادت و مستفیض فرمایا، اور فکان قاب قوسین او ادنا کہ آنکھ اور بھواں دے وچ فاصلہ ہے پیا، خدا اور مصطفیٰ دے وچ اتنا فرق اور فاصلہ بھی کہانی ہے۔ خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ یقین فرمائیں وہ سب تو اعلیٰ عرفہ افضل معتبر اور مبارک محفل میلاد مصطفیٰ محفل نعت مصطفیٰ جس محفل امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے بے شمار درود شریف پڑھا بنے۔ خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ۔ میں صرف تھوڑا ذوق بڑھاؤں تاکہ تمام احباب کو درود شریف پڑھنے دی عادت بڑھ جائے۔ خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ۔ درود شریف اس محبت عقیدت ادب کے ساتھ پڑھیں کہ امام الانبیاء درود کو سماعت بھی فرمینے اور اس کا جواب بھی دینے۔ خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اور جو بندہ دن دے وچ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ دے اللہ تعالیٰ نے اس دی 70 حاجات دنیا دیا پوریاں فرماونیاں، 30 حاجات آخرت دیا پوریاں فرمیسیں۔ اور یقین فرمائیں با کثرت بے شمار درود شریف پڑھن نال زندگی دے وچ امام الانبیاء دی زیارت مبارک دا شرف نصیب ہوندے، اور مردے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی نصیب ہوندے۔ اس درود شریف دی اتنی فضیلت اور برکت کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھن نال اللہ رب العزت 10 نیکیاں دے وچ اضافہ فرماویں، 10 گناہ معاف ہو ونجیں اور 10 درجات بلند ہو ونجیں۔ اور یقین فرماؤ دن دے وچ 5 فرض نمازاں ہن پیاں، اگر ہر نماز تو بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھا ونجے دن دے وچ 50 مرتبہ درود شریف ہوے سی،
اور کل بارود محشر بارود قیامت امام الانبیاء نے صفاں دے وچوں خود ہی تلاش فرماونے اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک دے نال آب کوثر بھی پلاونے جنت الفردوس وچ بھیجنے خوش ہو کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف پڑھنا تمام انبیاء کرام دی سنت تمام صحابہ کرام دی سنت اور فرشتیاں دی سنت ہے درود شریف صرف سنی بریلوی حنفی نہیں پڑھ دے چشتی سہوردی نقش بندی نہیں پڑھ دے بلکہ امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف پڑھنا تمام انبیاء کرام دی سنت تمام صحابہ کرام دی سنت اور فرشتیاں دی سنت ہے اور جس طرح آج جمعۃ المبارک دا ببرکت دن ہے پیا جمعۃ المبارک والے دن امام الانبیاء جنت البقیع قبرستان دے وچ تشریف لے ویندن اور امام الانبیاء جو امتی درود پڑھے اس تے درود کو سماعت بھی فرمینین اور اس کا جواب بھی دینن اور جمعۃ المبارک دے فضائل اور مناسک دے وچ شامل ہے پیا کہ جمعۃ المبارک والے دن 5 کام کرنا امام الانبیاء دی سنت مبارکہ ہے پئی غسل کرنا ناخن تراشنا خوشبو لگانا تیل لگانا تکبیر اولا دے نال نماز جمعہ کو ادا فرماونا اور باکثرت امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف پڑھنا یہ جمعۃ المبارک والے دن امام الانبیاء دی سنت مبارکہ ہے اور یقین فرمائیں جو بندہ ایک سنت کو زندہ رکھ دے اللہ تعالیٰ 70 شہداء دے برابر ثواب عطا فرمائے اور جمعۃ المبارک والے دن دعا دی قبولیت دا ایک خاص ایام اور اوقاف ان پہ یقین فرمائیں جمعۃ المبارک والے دن بعد نماز عصر یہ تسبیح پڑھی بنی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما اللہ تعالیٰ 80 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے خوش ہو کے پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اگر جمعۃ المبارک والے دن عباد نماز عصر تسبیح پڑھی بنی اللہ تعالیٰ 80 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے یہ میں صرف تو ذوق بڑھنا بیٹھا خوش ہو کے پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی ڈردے کیوں بیٹھے پہ لگا تو میں نال زیادہ واسطہ نہیں پہنچا جڑے بندے درود شریف نہیں پڑھ دے میں انہوں کو محفل اٹھا دینا ہوگا خوش ہو کے پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما اللہ تعالیٰ 80 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے اور یقین فرماؤ جمعۃ المبارک والے دن بعد نماز مغرب تو لے تے عشاء تک یہ دعا دی قبولیت دا ایک خاص ٹائم اور اوقاف ہے پیا اللہ تعالیٰ دی رحمت 7ویں آسمان تو پہلے آسمان تے آ ویندی ہے اور جو بندہ بعد نماز مغرب 11 مرتبہ سورت فاتحہ 11 مرتبہ سورت اخلاص اور 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھے اللہ تعالیٰ ایک جمعے تو لیتے دوسرے جمعے تک رزق حلال دے وچ برکت اور وسعت عطا فرمائے یہ جمعۃ المبارک دی فضیلت اور برکت ہے پئی کہ جمعۃ المبارک والے دن بعد نماز مغرب اگر 11 مرتبہ سورت فاتحہ 11 مرتبہ سورت اخلاص اور 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھی بنے اللہ رب العزت ایک جمعے تو لیتے دوسرے جمعے تک رزق حلال وسعت اور برکت عطا فرمائے اور یقین فرمائیں جمعۃ المبارک والے دن درود شریف پڑھنا سب تو افضل کام ہے پیا اور درود شریف دی اتنی فضیلت اور برکت کہ عرش اولاتوں اللہ تعالیٰ بھی امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے بے شمار درود شریف بھی دے بیٹھے اور حضرت آدم تو لے تے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام اور 313 رسول امام الانبیاء دی آمن دی خوشخبریاں بھی سنے دے کھڑین اور امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف بھی دے کھڑین حضرت آدم تو لے تے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام اور 313 رسول امام الانبیاء دے آمن دی خوشخبریاں بھی سنے دے کھڑین اور امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف بھی دے کھڑین
بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بہت ہی مبارک معتبر افضل اور صاحب کتاب پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دا زمانہ، موسیٰ کلیم اللہ دی نبوت اور موسیٰ کلیم اللہ دی کتاب تورات۔ یا رب العالمین سارے کول نبوت گھن گھن، کتاباں گھن گھن، لجپال نبی، امام الانبیاء، خیر الورا، خیر الزمان دسا قومتی بڑا جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ دے بہت ہی مبارک معتبر افضل اور صاحب کتاب پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دا زمانہ، موسیٰ کلیم اللہ دی نبوت اور موسیٰ کلیم اللہ دی کتاب تورات۔ یا رب العالمین سارے کول نبوت گھن گھن، کتاباں گھن گھن، لجپال نبی، امام الانبیاء، خیر الورا، خیر الزمان دسا قومتی بڑا جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف سعادت اور عزت عطا فرمایا کہ آپ کو طور تے وائنتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ استی وچ اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہوندے ہن، لیکن امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف سعادت اور عزت عطا فرمایا کہ امام الانبیاء عرش اولاد تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے سب پردے بھی ہٹے، اللہ تعالیٰ نے سب جلوے نظارے بھی دکھائے، اللہ رب العزت نے 90,000 کلمات بھی فرمائے۔ تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو لکھا، محمد مصطفیٰ نے ذات خدا کو لکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ دے بہت ہی مبارک معتبر افضل اور صاحب کتاب پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف سعادت اور عزت عطا فرمایا کہ آپ کو طور تے وائنتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ استی وچ اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہوندے ہن، لیکن امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف سعادت اور عزت عطا فرمایا کہ امام الانبیاء عرش اولاد تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے سب پردے بھی ہٹے، اللہ تعالیٰ نے سب جلوے نظارے بھی دکھائے، اللہ رب العزت نے 90,000 کلمات بھی فرمائے۔ تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو لکھا، محمد مصطفیٰ نے ذات خدا کو لکھا۔ اور جو آیات مبارکہ پڑھیے میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو جسم اطہر دنال جسمانی معراج دی سعادت و مستفیض اور منور فرمایا۔ تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو لکھا، محمد مصطفیٰ نے ذات خدا کو لکھا۔ قرآن کو سب دوست بنے دے نا خوش تھی ونجو ایمان سلامت ہے۔ قرآن پاک دا پڑھنا بھی ثواب، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن پاک سننا بھی ثواب، قرآن پاک پڑھنا پڑھاونا بھی ثواب اور قرآن پاک تے عمل کرنا بھی ثواب۔ اور جماعت اہل سنت تے علماء کرام پیر صاحبان کتنے خوش نصیب کہ ساری زبانہ تے قرآن پاک دی تلاوت، سٹیجاں تے قرآن پاک دی تلاوت، سینہ قرآن پاک دی تلاوت، سر دا تاج قرآن پاک دی تلاوت، اکھیں دا نور قرآن پاک دی تلاوت، دل دا سرور قرآن پاک دی تلاوت، دنیا دے وچ بھی قرآن پاک دی تلاوت اور مرن تو بعد قبراں تے بھی ہوندی پئی ہے قرآن پاک دی تلاوت، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے پیا نیکی دا اجر نیکی دی صورت وچ، بھلائی دا اجر بھلائی دی صورت وچ، اچھائی دا اجر ہمیشہ اچھائی دی صورت وچ۔ اگر دنیا وچ اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک دی با کثرت تلاوت کیتی ونجے، کل بارود محشر بارود قیامت اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک نے سفارش فرمانی ہے۔ یقین فرمائیں اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک دی با کثرت تلاوت کیتی ونجے، کل بارود محشر بارود قیامت اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک نے سفارش فرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک نے بھی سفارش فرمانی اور مسجد مدرسے نے بھی سفارش فرمانی ہے۔ مسجد چاہے بڑی ہووے یا چھوٹی ہووے یا مسلح مسجد ہووے، ان مقامات کو اللہ تعالیٰ نے بارود محشر عرش اولاد اٹھاونے، انہوں نے سفارش کرنی ہے یا رب العالمین اے ممتحمن اے متولی ہن ان مسجد مدرسے کو آباد رکھے، قرآن پاک دی تلاوت ادا ہون رہی ہے، جمعۃ المبارک ادا ہون رہی ہے، نماز پنجگانہ ادا ہوندی رہی ہے، قرآن پاک دی تلاوت ہوندی رہی ہے۔ مسجد مدرسے نے بھی سفارش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن پاک نے سفارش فرمانی ہے۔ امام الانبیاء دی حدیث مبارکہ ہے پئی کہ جس ٹائم انسان دا اس دنیا تو وصال ہو ویندے وفات ہو ویندے، اس کا اس دنیا تو رابطہ منقطع ہو ویندے، لیکن 3 اعمال ایسے ہن پے جس کا اجر اور ثواب انسان کو ملتا رہ ویندے۔ یہ حدیث اپنے دل تے نقش کر گنو۔ امام الانبیاء دا فرمانے والی شان ہے کہ جس ٹائم انسان دا اس دنیا تو
وصال ہو ویندے وفات ہو ویندی ہے اس تا اس دنیا تو رابطہ منقطع ہو ویندے لیکن 3 اعمال ایسے ہن پہ جس تا اجر اور ثواب انسان کو ملتا رہ ویندے پہلا صدقہ جاریہ ہے پیا یعنی مسجد مدرسہ بڑھا کے اس کو آباد کیتا ونجے کہیں کو راستہ دیتا ونجے یا راستے کو آباد کیتا ونجے کوئی بھی رفاہی کام کیتا ونجے فلاحی کام کیتا ونجے انسانیت دی فلاح اور بھلائی دے واسطے کام کیتا ونجے یہ صدقہ جاریہ ہے پیا اس کا ثواب انسان کو ملتا رہ ویندا ہے اور دوسرا علم نافع ہے پیا او علم جو نفع بخش ہوئے سب دے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنے اس کا ثواب بھی انسان کو ملتا رہ ویندا ہے اور تیسرا نیک اولاد جو اپنے والدین واسطے دعا منگے اس کا ثواب بھی انسان کو ملتا رہ ویندا ہے اج اساں سب دوست دعا واسطے کٹھے تھے بیٹھے اسے یہ حدیث مبارکہ اپنے دل تے نقش کر گنو ڈردے کیوں بیٹھے اتنا تو میں بھی سمجھی بیٹھا سارے تقریر سنن تڑیا باندے کچھ بس خرا تو لنگر دے انتظار چا لیکن میں چاہنا ثواب دے سب دا حصہ شامل ہو یہ حدیث مبارکہ اپنے دل تے نقش کر گنو امام الانبیاء دا فرمانے والی شان کہ جس ٹائم انسان دا اس دنیا تو وصال ہو ویندے وفات ہو ویندے اس دا اس دنیا تو رابطہ منقطع ہو ویندے لیکن 3 اعمال ایسے ہن پہ جس کا اجر اور ثواب انسان کو ملتا رہ ویندا نمبر 1 صدقہ جاریہ ہے پیا یعنی مسجد مدرسہ بڑھا کے اس کو آباد کیتا ونجے کہیں کو راستہ دیتا ونجے یا راستہ سیدھا کیتا ونجے یا راستے کو آباد کیتا ونجے کوئی بھی رفاہی کام کیتا ونجے فلاحی کام کیتا ونجے انسانیت دی بھلا دے واسطے بھلائی دے واسطے فلاح دے واسطے کام کیتا ونجے یہ صدقہ جاریہ ہے پیا اس کا ثواب انسان کو ملتا رہ ویندا ہے دوسری علم نافع ہے پیا او علم جو سب دے واسطے نفع بخش ہوئے ہدایت دا ذریعہ ہوئے اس کا ثواب بھی انسان کو ملتا رہ ویندا ہے اور تیسرا نیک اولاد جو اپنے والدین واسطے دعا منگے اس کا ثواب بھی انسان کو ملتا رہ ویندا ہے یقین فرماؤ قرآن پاک دے وچ جنہاں قوماں دی تباہی دا ذکر کیتا گیا ہے اور نماز روزہ حج زکوٰۃ تسبیحات تحلیلات چھوڑنا نہیں بلکہ دنیاوی معاملات دے وچ ناپ تول کو پورا نہ رکھنا ملاوٹ کرنا عدل انصاف نہ کرنا قرآن پاک دے وچ انہاں قوماں کو تباہی دا ذمہ دار رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ تمام فرما دے اللہ تعالیٰ دے حقوق ان پہ لیکن حقوق العباد دی سختی دے نال پرسے شومنی ہے او جو آیات مبارکہ میں پڑھیے اس کا میں مختصراً ترجمہ اور تفسیر بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو جسم اطہر دے نال جسمانی معراج دی سعادت و مستفیض منور فرمایا تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو ڈٹھا محمد مصطفیٰ نے ذات خدا کو ڈٹھا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير سبحان الذي اسرا بعبده پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبادت گزار بندے کو سیر کرائی اتنا صرف عبد نہیں آکھا گیا اب تو مراد اساں جائیں عام بندے عبد ہی عبادت گزار بندہ کیونکہ امام الانبیاء ایسی عبادت کرے نے ہن غار ہرا غار سور دے وچ سارا دن ساری رات گناہگار امت دی بخشش دے واسطے مغفرت دے واسطے شفاعت دے واسطے دعا فرمیندیاں آپ دی ریش مبارک داڑھی مبارک اشکبار ہوویندی ہے آپ دے پاؤں مبارک وچ برہم آویندیاں امام الانبیاء نے ایسی عبادت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دی عبادت پسند آ گئی اللہ رب العزت نے فرمایا عبد ہی عبادت گزار بندہ اور بندہ بھی وہ ہے جس دے وچ عبادت ہے پئی جس دے وچ بندگی ہے پئی جس دے وچ خوف خدا ہے پیا جس دے وچ ایمانداری ہے پئی جس دے وچ وادیاں دی پاسداری ہے پئی جس دے وچ زہد و تقوی ہے پیا جس دے دل دے وچ تعظیم اور ادب مصطفیٰ ہے پیا بندہ کلامر دا حقدار بھی ہو ہے پیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی عبادت گزار بندے کو سیر کرائی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی رات دے مختصر ہی سے وچ مسجد الحرام تو لیتے مسجد الاقصی تک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی اور اللہ تعالیٰ نے عظیم و شان نشانیاں رکھیاں انہ هو السمیع البصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے
ایک قرآن پاک دے مطابق اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو جسم اطہر دے نال جسمانی معراج دی سعادت و مستفیض اور منور فرمایا. تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو لٹھا، محمد مصطفیٰ نے ذات خدا کو لٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، استانہ علی پیر جگی شریف، سید پیر حسنین شاہ صاحب بخاری. میں مختصر سفر معراج دا خلاصہ بیان کرنا کہ نماز جمعہ دا ٹائم بھی قریب ہو گیا ہے. میں نہایت ہی مختصر سفر معراج دے اہم نکات بیان کرنا اور حدیث مبارکہ دے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو جسم اطہر دے نال جسمانی معراج دی سعادت و مستفیض اور منور فرمایا. امام الانبیاء نے بیت المقدس تے تمام انبیاء کرام کو امامت فرمائی. تمام انبیاء کرام نے امام الانبیاء دا استقبال فرمایا. تمام انبیاء کرام نے امام الانبیاء کو مصافحہ پیش کیتا. جبرائیل نے اذان دیتی. امام الانبیاء نے بیت المقدس تے تمام انبیاء کرام کو امامت فرمائی. امامت فرماون تو بعد امام الانبیاء دی ملاقات پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام نال ہوئی. دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے جد امجد ہیں پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا پیغام دیوے کہ جنتی زمین بڑی سرسبز ہے پئی اور جنت دی زمین بڑی کشادہ ہے پئی اور جنت درخت لامن. اپنی امت کو آکسو کہ او باکثرت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا وید کرے سن. اس وید کرن دے نال جنت درخت لگ رہے. خوش ہو کے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو والی آواز تا سٹیج تے نہیں پہنچے بھئی. خوش ہو کے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس وید کرن دے نال جنت درخت لگ رہے. اگر فجر دی نماز تو بعد تسبیح پڑھی ونجے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ رزق حلال وچ وسعت اور برکت عطا فرمائے. خوش ہو کے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس وید کرن دے نال جنت درخت لگ رہے. جس ٹائم ساتویں آسمان تے پہنچے امام الانبیاء نے بیت المعمور دے وچ تمام فرشتیاں کو امامت فرمائی. بیت المعمور ساتویں آسمان تے فرشتیاں دا کعبہ ہے پیا. جس طرح دنیا دے وچ سادہ خانہ کعبہ خانہ کعبے والے پاسے رخ نہ کرو تو نماز نہ ہوے، اس طرح بیت المعمور ساتویں آسمان تے فرشتیاں دا کعبہ ہے پیا. روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور دے وچ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ دا ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ دی تسبیحات بیان کرے. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ ونجے تا روز قیامت اس دی دوبارہ واری نہیں لگدی. امام الانبیاء نے بیت المعمور دے وچ تمام فرشتیاں کو امامت فرمائی. جس ٹائم سدرہ تے پہنچے براق رک گیا، جبرائیل رک گئے. قدم چوم کے آدھ ہے یا رسول اللہ. تو سمجھ خوش ہو کیا کوئی یا رسول اللہ. جبرائیل جیسے مکرم نوری فرشتے بھی آکھیں یا رسول اللہ. جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس سعادت عطا فرمائی کہ جبرائیل 24,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ دا پیغام لے کے وحی دی صورت امام الانبیاء دی خدمت اقدس وچ حاضر ہوندے رہے. جس ٹائم سدرہ تے پہنچے براق رک گیا، جبرائیل رک گئے. قدم چوم کے آدھے یا رسول اللہ تسا اگر منجنا چاہو تا تھا منج سکدے وے، لیکن میری منزل مقصود، میری حدود و قیود، میرا ٹھکانہ صرف سدرہ تک ہے پیا. اگر اس کو لگے میں ایک پر بھی اٹھایا تے میرے نورانی پر جل ویسن. امام الانبیاء بلا تفریق عرش معلیٰ تے گئے. امام الانبیاء نے اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ دے نال 90,000 کلمات فرمائے. امام الانبیاء اللہ تعالیٰ دے اتنے قریب ہوئے کہ فکان قاب قوسین او ادنا کہ آنکھ اور بھما دے وچ فاصلہ ہے پیا. خدا اور مصطفیٰ دے وچ اتنا فرق اور فاصلہ بھی کانی. امام الانبیاء نے اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ دے نال 90,000 کلمات فرمائے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب میرے واسطے کیا تحفہ گھنے وے. امام الانبیاء نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا رب العالمین میں عاجزی اور انکساری گھنایا.
کیونکہ تمام وڈیاں اور تمام بڑیاں صرف اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ کو سجدین۔ المختصر سفر معراج تو واپسی تے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے عرض کیتا یا رحمت للعالمین امت بڑی گناہگار ہے پئی اور ساکو امتیاں دا تجربہ ہے پیا، اے 50 نمازاں ادا نہیں کر سکتے۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ دے نال ہم کلام ہوئے اور آخرکار 5 نمازاں دا تحفہ منظور ہو گیا۔ یہ جڑے 5 فرض نمازاں پڑھ دے اسے یہ سفر معراج دا تحفہ ہے۔ اس تو پہلے 50 نمازاں ہن پئیاں، یہ 5 فرض نمازاں سفر معراج دا تحفہ ہے اور ماہ رمضان شریف دے روزے یہ سفر معراج دا تحفہ ہے پیا۔ اس تو پہلے 6 مہینے دے روزے ہن پے، لیکن ماہ رمضان شریف دے فرض روزے مکرم روزے یہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو سفر معراج دا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ 5 فرض نمازاں ہو گیا اور ماہ رمضان شریف دے روزے ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو سفر معراج دا تحفہ عطا فرمایا۔ جو محمد کریم دا امتی ہے پیا، جو اللہ تعالیٰ دی بادانیت کو منیندے اور جو مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے پیا، اس مسلمان تے 5 نمازاں فرض ہیں پیاں اور ماہ رمضان شریف دے روزے فرض ہیں پے۔ آج اس ببرکت محفل دے بھی تمام دوست وعدہ کرے سے کہ اللہ تعالیٰ نماز 5 گانا پڑھنے بھی توفیق عطا فرماوے، قرآن پاک دی زیارت تلاوت دی بھی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے خوش ہو کے درود شریف پڑھنے دی توفیق عطا فرماوے۔ کیا خیال ہے تمام اباب نماز 5 گانا دا فرمے سے؟ میں نہیں دا بیٹھا میں نماز دا وعدہ کرے ہچ بے منہ گرے کھڑ لگا کہنا کوئی صلاح کرنی وے تا کر گنو او کہ پیر واسطے نماز نہیں پڑھنی، اللہ تعالیٰ دی نماز پڑھنی ہے۔ میں تو پیر کو پیر ہی نہیں منے گا جو نماز نہ پڑھے، جو قرآن پاک دی تلاوت نہ کرے، جو امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے خوش ہو کے درود شریف نہ پڑھے۔ کیا خیال ہے تمام اباب نماز 5 گانا دا فرمے سے؟ اچھا صرف نماز جمعہ دا فرمے سو یا 5 نماز دا فرمے سو؟ خیال کیتا کرو میاں وضو دا بہانہ بڑھا تے مال نہ گئے کرو، مقامی مسجد انتظار ہوئے ساتھی آندے پہ نماز واسطے نماز مل کے پڑھسوں، اطلاع ملے کہ ہیڈ ویریڈی تے پڑھ گئے۔ محفل میلاد مصطفیٰ دے وچ آئے بیٹھے ہوئے میں چاہنا ثواب دے وچ سب دا حصہ شامل اور یقین فرمائیں وہ سب تو اچھی محفل میلاد مصطفیٰ، محفل نعت مصطفیٰ جس تے بھی دعا ہوئے یا اللہ سکو نماز 5 گانا پڑھنے دی توفیق اور سعادت عطا فرما، قرآن پاک دی زیارت تلاوت دی توفیق عطا فرماؤ اور امام الانبیاء دی ذات مبارکہ تے خوش ہو کے درود شریف پڑھنے دی توفیق عطا فرما۔ او قرآن پاک تو رہنمائی گندی سے اللہ تعالیٰ دا فرمان نماز پڑھو، قرآن پاک دی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ نے یقیناً عبادات کو قبول و منظور فرمایا۔ او قرآن پاک تو رہنمائی گندی سے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب ارشاد ربانی کتاب قرآن پاک وحش کی گئی، اس کتاب قرآن پاک دی تلاوت کرو، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، ولذکر اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ دا ذکر سب تو افضل ہے پیا، واللہ یعلم ما تصنعون اور تساں جو کچھ بھی کریں دے بے اللہ تعالیٰ کو ہر شاید علم ہے پیا۔ یہ ارشاد ربانی قرآن پڑھو، نماز 5 گانا ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے یقیناً عبادات کو قبول و منظور فرمایا۔ میں معروضات کی تھی مختصر کرے سا، نماز جمعہ دا ٹائم بھی بالکل قریب ہے پیا، دعا ہے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اعمال اپنی بارگاہ اس وچ قبول و منظور فرماویں، اللہ تعالیٰ نیکی اور بھلائی کرن دی توفیق اور اسباب بڑھا دے۔ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔